ثم لا تنصرون، کوئی اللہ کے سوا دوست نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ عقیدے کے بعد اسلام میں سب سے اہم حکم نماز کا ہے، اور یہ صورت بھی مکہ میں نازل ہوئی، تو تسلی کے لیے بھی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، اور انسان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی معاف ہوں گی نماز کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پہ، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی۔ اس میں نے بتایا تھا کہ تفسیر میں مختلف آراء ہیں کہ دونوں کناروں سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ فجر اور مغرب، فجر اور عصر یہ دو کنارے ہیں، اور رات کی نمازوں سے مراد جو ہے وہ مغرب اور عشاء، تو اس میں ظہر نہیں آئے گی۔ پھر بعض نے کہا کہ نہیں، دن کے کناروں سے، اس میں یعنی دن کے کناروں سے مراد ہے جو دن کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ اس میں داخل ہیں، اور رات کے نمازوں میں مغرب عشاء داخل ہیں۔ مختلف آراء ہیں، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، کیونکہ 5 نمازوں کا جو ثبوت ہے وہ بہرحال ہمیں قرآن کی دوسری آیات سے اور حدیثوں میں تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اللہ میاں نے ہمیں اس آیت کا جو طرز اختیار کیا گیا دن کے دونوں کناروں پہ، مقصد یہ ہے کہ آپ نے نماز پابندی سے مختلف اوقات میں قائم کرنی ہے۔ جب بھی اس کائنات میں سورج کی روشنی کے لحاظ سے کوئی بڑا تغیر ہوتا ہے تو اس وقت نماز کا وقت واقع ہو جاتا ہے۔ تو دن کے دونوں کناروں میں جو سرسری غور سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے فجر اور عصر مراد ہے، کیونکہ یہ نمازیں اکثر کناروں پر ہوتی ہیں۔ تو ظہر کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، وہ دیگر آیات سے اور دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ اور زلفا من اللیل، رات کے حصوں میں، اس میں مغرب اور عشاء داخل ہے، اور اگر ہم اس کو مغرب کو اس سے خارج کر دیتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز اس میں داخل ہے، اور تہجد کی نماز داخل ہے۔ پھر یہ استحبابی حکم ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ سے شریعت پر عمل کرنے میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہو بھی گئی تو نماز اس کوتاہی کی تلافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ بہت ساری احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ہم سے جو صغیرہ گناہ دن اور رات میں ہوتے رہتے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان میں بہت ساری واقعات ہیں، بڑے دلچسپ واقعات بھی، ان کی طرف میں جاؤں گا تو ہماری تفسیر کا جو اصل جو وہ مقصد ہے وہ رہ جائے گا۔ تو مضمون بہت ساری احادیث میں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ سے گناہ ہو تو توبہ بھی کریں اور 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور صدقہ خیرات بھی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرنا ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، فرمایا کہ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ صبر سے آپ اس پر قائم رہیے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، اب چونکہ پچھلی امتوں کے بہت سارے واقعات اللہ نے بیان کیے نا، تو اب اللہ اس امت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی امتوں میں ایسے عقل مند لوگ کیوں نہیں گزرے جنہوں نے دیگر لوگوں کو زمین میں فساد سے روکا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے نجات دے دی تھی۔ ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ کیوں نہیں گزرے؟ جب نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، تھوڑے سے لوگ تھے جو فساد سے روک رہے تھے، میجورٹی تو فساد میں مبتلا تھی۔ جب ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت دی ہے، تھوڑے سے لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، میجورٹی تو خود گناہ کر رہی تھی، روکنا تو دور کی بات۔ تو یہ ہر قوم میں ایسا کیوں ہوا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے تو بہت سے ان کو روکنے والے بھی تو ہوتے، بہت سے معاشرے کی اصلاح میں بھی تو لگے ہوئے ہوتے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آگے قرآن میں اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ تیرا رب اس بستی کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا کہ جس میں اصلاح کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں۔ یعنی ایک تعداد اگر ایسے لوگوں کی کسی سوسائٹی میں ہو کہ جو معاشرے کی اصلاح کی فکر میں لگی ہو، تو اللہ ان لوگوں کی وجہ سے باقیوں کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن ہسٹری جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، قرآن جب بیان کرتا ہے، تو میجورٹی دنیا میں ایسی گزری ہے کہ بہت تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔
زیادہ تر لوگ یا تو برائی کر رہے ہوتے ہیں یا برائی کو دیکھ کے خاموش ہوتے ہیں. تو اللہ یہ شکایت کر رہے ہیں انسان سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ظالم لوگ جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں ما اترفوا فیہ، اس لائف کو جس میں وہ خوشحال ہوتے ہیں، اسی لائف کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم بھی تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے بظلم، ان کی ناانصافی کی وجہ سے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور وہ بستی والے اصلاح میں لگے ہوئے ہوں. یہ وہ مضمون ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ بستی میں اگر جرائم ہوتے بھی ہیں لیکن اسی بستی میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہو جو ان جرائم کے خلاف آواز بھی اٹھاتی ہو، تو اللہ ان کی برکت سے دنیاوی عذاب سے دوسروں کو بھی بچا لیتے ہیں. تیرا رب ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی بستی میں اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہوں اور اللہ اس بستی کو ہلاک کر دے. تو اگر کوئی بستی عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یا تو اس میں اصلاح کی کوشش کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں یا وہ بہت ہی منورٹی میں ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو ساری قوم تھی اور 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے، تو بہت ہی منورٹی میں. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اپنے کنٹری کو، اپنی قوموں کو، اپنے جو ہے ملک کو یا اپنے علاقے کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تو اگر ہم گناہ ختم نہیں بھی کر سکتے، برائی ختم نہیں بھی کر سکتے، تو اس کے خلاف کم از کم ہم مؤثر آواز اٹھائیں. اگر ہم ایک جاندار آواز اٹھاتے ہیں نا تو اللہ کے غضب کو ٹالنے کے لیے یہ بھی کافی ہے. اللہ اس پہ بھی قوموں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے کہ چلو ایک طرف برائی عروج پر ہے لیکن دوسری طرف برائی کو ختم کرنے والی تحریکیں بھی تو عروج پر ہیں. تو قرآن میں کیسے اللہ نے یہ آیت بیان کی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے ہلاک کر دے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کی بستی والے جو ہیں وہ اصلاح میں لگے ہوئے ہوں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا رب بستی کو ہلاک کر دے. تو ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے اس میں کہ اگر دنیا میں جرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اگر ہم ان جرائم کو ختم کرنے والی، ان کے خلاف آواز اٹھانے والی تحریکوں میں جان ڈال دیں تو اتنا بھی کافی ہے اللہ کے غضب کو زمین سے ٹالنے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا. یہ اختلافات ہوتے ہی نہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اتنی بستیاں آئیں، کچھ ایمان والے، کچھ کافروں کو تباہ کیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دعوت چل رہی ہے، ایک طرف مخالفت بھی عروج پر ہے. تو اللہ نے تسلی دی کہ اللہ چاہتا، یہ مضمون قرآن میں بارہا آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے کہ اگر تیرا رب چاہتا تو سب کو زبردستی ایک ہی امت بنا دیتا. سارے نیک شریف شرفا ہوتے، دنیا میں کوئی جرم نہ ہوتا. اللہ کے ہاتھ میں تو لوگوں کے دل ہیں، وہ چاہتا ان کو ہدایت کی طرف پھیر دیتا. لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں کبھی بھی. سارے نیک نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. کیا مطلب؟ نیک لوگ رہیں گے اور کچھ ان سے اختلاف کرتے رہیں گے. دونوں طرح کے فریق ہمیشہ چلتے رہیں گے. الا من رحم ربک، ہاں اختلاف وہ نہیں کرے گا جس پر تیرا رب رحم کرے گا. وہ دین حق سے اختلاف نہیں کرے گا بلکہ دین حق سے اتفاق کرے گا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے ایسا کیا کیوں ہے؟ اللہ سب کو زبردستی جنت میں بھیج دے، اللہ سب کو زبردستی سب کے دلوں میں ہدایت ڈال دے، سب کے دلوں کو چینج کر دے، اپنی طرف لے آئے، تو یہ کیوں اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آدھے ادھر جا رہے ہیں آدھے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے، اسی اختلاف کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا، سورہ دہر میں ہے نا کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کی صلاحیت رکھی تمہارے اندر تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکرہ بنتا ہے. اگر زبردستی ہی اللہ سب کے دلوں کو ہدایت پہ لے آئے، سارے نیک بن جائیں، تو اس کائنات کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا کہ کون اچھا بن کے آتا ہے کون برا بن کے آتا ہے. تو یہ آزمائش اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک دونوں طرح کے گروپ دنیا میں نہ چلیں، اچھے بھی اور برے بھی. کیونکہ ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کسی بھی چیز کو نا اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. اگر دنیا میں اندھیرے نہ ہوتے تو ہمارے لیے روشنی کی قدر ہمیں نہ ہوتی. ہم سمجھتے کائنات ہے ہی روشن، ہمیں کیا پتہ چلتا کہ روشنی کسے کہتے ہیں. اللہ نے اندھیرا بھی پیدا کیا تاکہ اندھیروں سے نکل کے جب روشنی میں آؤ تو تمہیں روشنی کی قدر ہو.
اگر دنیا میں ساری دنیا کا ٹیمپریچر ایک ہی جیسا ہوتا، گرمی ہی ہوتی ہمیشہ، ہمیں کیا پتہ چلتا کہ ہیٹ کیا چیز ہوتی ہے، گرمی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اللہ نے سردیاں بھی پیدا کی ہیں، سردی کو دیکھ کے گرمی کا پتہ چلتا ہے، گرمی محسوس کر کے سردی کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ نے ایک اختلاف اس کائنات میں پیدا کیا ہے، اسی میں اللہ نے اچھائی بھی پیدا کی ہے، اسی میں اللہ نے برائی بھی پیدا کی ہے۔ آج بہت سے ملحد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اس نے برائی کو پیدا کیوں کیا؟ وہ تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ تو جو شر کا خالق ہے، شر کو، برائی کو پیدا کرنے والا ہے، معاذ اللہ وہ بھی برا ہے کیونکہ اس نے برائی کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہی علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ برائی کو جو خدا نے پیدا کیا نا، ایک خاص حکمت سے پیدا کیا ہے۔ برائی برائے برائی کے لیے پیدا نہیں کیا، برائی کو خدا نے اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا میں جب برائی ہوگی تو اچھائی کی بھی ویلیو ہوگی۔ اگر اللہ برائی کو پیدا نہ کرتا تو اچھوں کی پھر ویلیو بھی نہ ہوتی، دنیا میں برائی کا امکان ہی نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور جتنے لوگ دنیا میں نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو بھی تسلی دی ہے کہ تم لوگوں کی برائی دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، دنیا سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر برائی ختم ہو نہیں رہی، تو اس سے ٹینشن میں نہ آیا کرو۔ اگر یہ دنیا میں بالکل ہی برائی کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے اور برے لوگ ہی دنیا میں ختم ہو جائیں تو اس کائنات کی جو پیدائش کا مقصد تھا وہ تو ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ ایک علمی نکتہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے اور پوری دنیا میں خیر غالب آ جائے گی، برائی بالکل ختم ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو آہستہ آہستہ اس زمین کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، یعنی پھر قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ جو ایک مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ تو یہی ہے کہ حق اور باطل کا ہمیشہ سے مقابلہ رہے گا، اور وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی مقابلے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہاں وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اے محمد یا اے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کا یہ جو کلمہ ہے یہ مکمل ہو کے رہے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے، سب سے، یعنی جنات اور انسانوں دونوں قسم کے گروہوں سے بھر دوں گا میں۔ کیا مطلب؟ اگر یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں بھی بہت سے لوگ جائیں گے، جن میں جنات بھی ہوں گے، جن میں انسان بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ جب ہی جائیں گے نا کہ جب برائی بھی دنیا میں ہوگی۔ تو یہ بھی تسلی ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو مسلم بنانے کی کوشش نہ کریں، آپ اتنی فکر کریں اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی کہ جتنی فکر کا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، جتنی محنت کا مکلف بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر لیتے تھے نا، سورہ کہف میں ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، کہ اے نبی آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ غم میں اپنی جان ہی ہلاک نہ کر بیٹھیں، غم میں گھٹ گھٹ کے آپ کی موت ہی کہیں واقع نہ ہو جائے۔ تو ایسا مت کریں۔ کیوں؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اوپر ایک زینت، زمین کے حصے کو زینت بنایا ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور آخرت سے غافل کرتی ہے۔ تو یہ مضمون قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ مختلف طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے، یہ ایک قسم کی دھمکی ہے۔